अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान, यानी कि इनकम टैक्स लॉ की वजह से भी और इस प्रेजेंट फाइनेंस एक्ट बिल जो 2024 आया है उसमें भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो इतना विथहोल्ड होगा सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप लेट फाइलर हैं तो इतना होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इतना होगा। और काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे, उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले बात ये करूं कि CNIC नंबर और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा, नाइकॉप के अलावा POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हवाले से भी हम बात करेंगे। यानी जो बात करेंगे वो इनके लिए भी जो है वही होगा जो बाकियों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि POC होल्डर्स जो है वो दूसरी नेशनैलिटी रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की वजह से वो सेल परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पाकिस्तान में आ जा सकते हैं ईजिली। ये उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। तो सबसे पहले मशहूर सेक्शन 7E, जिसकी वीडियोस हाई कोर्ट्स के केसेस की आप देखते रहें यूट्यूब चैनल पे, सुप्रीम कोर्ट के भी इंशाल्लाह जब हेयरिंग स्टार्ट होंगी तो उनकी वीडियोस आप देखेंगे, उनकी कमेंट्री की। तो बेसिकली सेक्शन 7E ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और वो भी 25 मिलियन से ज़्यादा की, तो उस 25 मिलियन से ऊपर की अमाउंट पर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेक्शन 7E है ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इस पर अप्लाई नहीं होता टैक्स लॉ के मुताबिक, यानी कि वो पाकिस्तानी जो जुलाई टू जून 183 डेज से कम पाकिस्तान में रहते हैं। और इस सेक्शन में CNIC, नाइकॉप, POC तीनों जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं किया गया, यानी तीनों पे अप्लाई नहीं होता, चाहे वो जो भी कार्ड होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से इसकी परेशानी तो आप ना लें कि ये वाला टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे या ऑलरेडी प्रॉपर्टी आप बहुत कुछ ख़रीद चुके हैं और उसकी कीमत जो है 25 टोटल एग्रीगेट सारी प्लॉट्स की कीमत मिला के प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की 25 मिलियन से ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ की परेशानी लें, इसको हमने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर टैक्स नहीं है या टैक्स फ्री हैं आप, और आप वहाँ के टैक्स रेजिडेंट नहीं हैं ना, आपके पास वहाँ का टैक्स रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है, तो आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। टैक्स ईयर 2023 में ये लॉ आया था और अब 24 में भी है, और आप वैसे तो फिजिकली नॉन रेजिडेंट रहेंगे लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी लॉ में आप रेजिडेंट हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और ये बात आपको आपके कंसल्टेंट को काफ़ी साल बाद पता चलेगी, जब शायद आप रेजिडेंट बने उस टाइम। तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। इसका रेफरेंस है सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और ये इस फाइनेंस बिल में नहीं, फाइनेंस बिल 2022 में ये आई थी बात, ताकि टैक्स ईयर 2023 और 24 के लिए एप्लीकेबल हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, तसल्ली रखें, और अगर हमसे कंसल्टिंग चाहिए तो हमारा नंबर दिया है ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लैरिटी हो। आते हैं टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप POC होल्डर हैं, नाइकॉप है, CNIC है, लेकिन आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, तो अगर आप 30 जून 2024 से पहले यानी आजकल के दिनों में आप बाकायदगी से अपनी रिटर्न फाइल करने की वजह से एक्टिव टैक्स पेयर हैं, फिर तो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर वो 50 मिलियन तक की हो यानी 5 करोड़ तक की तो 3%, अगर वो 75 मिलियन तक की हो 7 करोड़ 50 लाख तो उस पर 3.5%, और अगर वो 10 मिलियन से 100 मिलियन से ज़्यादा हो यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू FBR वैल्यू, तो उस पर आपको 4% आपसे विथ होल्डिंग होगा सेक्शन 236K के तहत। जी, तो बात हो रही थी कि परचेज, इसी तरह सेलिंग के टाइम अगर आप सेल करेंगे, और बात डेफिनेटली हो रही है, ये हम 1 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी की सेल की बात करें, ये एक्टिव होने का मतलब है कि आप इस वक्त एक्टिव हैं, तो फिर जो है 50 मिलियन की प्रॉपर्टी पे हुई 3%, 3.5 और 4% सेक्शन 236 के तहत आपसे विदहोल्ड होगा। और याद रखिए कि चूंकि आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, रूटीन से टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो ये रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। वैसे अनफॉर्चुनेटली ये मिलता नहीं और ये पैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही रह जाते हैं। एक तरह से ये टैक्स है
لیکن چلیں یہ اماؤنٹس تھوڑی تھی پہلے 1% 2%، اب یہ اماؤنٹس بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ اب جو ہے سپوز کریں سیکنڈ سینیریو کہ آپ 30 جون کے بعد ایکٹیو ٹیکس پیئر بنتے ہیں، آپ اگست میں پراپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں تھے، بے شک آپ پریویس ایئرز میں فائلنگ کرتے رہے لیکن پچھلے سال کی ریٹرن جو کہ ٹائم پہ فائل نہیں کی تو آپ ایکٹیو نہیں۔ آپ اگر ایکٹیو بنیں گے تو آپ سے 6% پرچیز کے ٹائم اور اسی طرح سیلنگ کے ٹائم 6% آپ سے لیں گے، 50 ملین والی بات ہو جائے گی، یعنی کہ 5 کروڑ سے پراپرٹی اگر کم ہے، زیادہ ہے تو پھر اسی طرح 1% ایڈ ہوتا جائے گا 7%، اور اگر 10 کروڑ سے زیادہ ہے تو 8% آپ سے ود ہولڈ ہوگا، پرچیز پہ بھی سیل پہ بھی۔ اور یاد رکھیں کہ سیلنگ چاہے آپ 8 سال 18 سال 20 سال بعد جتنے بار بھی کر رہے ہیں تو یہ پیسے آپ سے ضرور ڈیڈکٹ ہوں گے۔ تو ایک طرح سے فائدہ ہے اگر آپ اگلے 2-4 دنوں میں فائلر بن جائیں، کیونکہ 1 جولائی سے لیٹ فائلر کا کانسیپٹ ہوگا، اور یہ لیٹ فائلر کے ریٹس ہیں، لیٹ فائلر کے، ریپیٹ کرتا ہوں جی، یعنی کہ ایک تو ایکٹیو فائلر ہے جس نے پچھلے سال ریٹرن ٹائم پہ فائل کر دی تھی، ایک لیٹ فائلر جس نے پچھلے سال ریٹرن ٹائم پہ فائل نہیں کی، یعنی 15 اکتوبر کو ڈیٹ ختم ہو گئی تھی، اس نے دسمبر میں، جنوری میں، فیبری میں وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر بن گیا، خاص طور پہ مارچ 2024 میں وہ ایکٹیو بن گیا، لیکن وہ لیٹ ٹیکس پیئر میں آ گیا۔ یہ رول 1 جولائی 2024 سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اگر آپ اس وقت ان ایکٹیو ہیں اور ان ایکٹیو رہتے ہیں تو جولائی آنورڈز آپ لیٹ ٹیکس پیئر میں شامل ہوں گے، جن کے لیے سیپریٹ ریٹس ہو گئے جو کنفیوژن کا باعث بن رہے ہیں، ود ہولڈنگ میں ایٹ دا ٹائم آف پرچیز بھی، سیل بھی۔ تو یہ تو بات تھی کہ یہ ایڈوانس ٹیکسز آپ سے زیادہ کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اب سب سے جو مشکل بات ہے کہ، اور یہاں میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ CNIC نان ریزیڈنٹ بھی اس کے لیے بھی آپ یہ رول کہہ سکتے ہیں، نائکاپ اگر آپ کے پاس ہے تب بھی یہ بات آپ کے لیے صحیح ہے، لیکن سپوز کریں خاص طور پہ ایک POC، ایک پاکستان اوریجن کارڈ، ایک بندہ جو پلان، چونکہ اس کی پاکستانی نیشنلٹی بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بزی ہے کسی اور کنٹری میں، دوسرے ملک کا سٹیزن ہے، یورپ کا، امریکہ کا، اب جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہ رہا ہے، پلان کر رہا ہے سے 1 جولائی 2024 کے بعد، وہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹیکس ایئر میں لے لے 2025 تک یا اس سے اگلے لے لے، لیکن اس ٹیکس ایئر میں اگر وہ فار ایگزامپل ایک پراپرٹی لیتا ہے، اس کی FBR یعنی فیئر مارکیٹ ویلیو 40 ملین ہے، 4 کروڑ ہے، تو 12% اس سے ود ہولڈ کیا جائے گا، اور چونکہ وہ نان فائلر ہے تو یہ ٹیکس گورنمنٹ اپنے پاس رکھ لے گی، کیونکہ وہ تو نان فائلر ہے نا، اس نے تو ٹیکس ریٹرن فائل کر کے وہ تو یہ کلیم بیک نہیں کرے گا۔ ہاں اگر آپ کلیم بیک کریں گے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکلی تو ایڈوانس ٹیکسز ہیں یہ ود ہولڈ جو ہو رہے ہیں، لیکن ایک تو یہ وہ والے جو روٹین میں ایکٹیو ٹیکس پیئرز کو بھی ریفنڈ نہیں ملتا، آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، تو بہت سارا ٹیکس جو ہے گورنمنٹ ہر پراپرٹی کی پرچیز پہ خریدے گی، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نان فائلر رہتے ہیں، نہ آپ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، آج کے دن کل کے دن جب تک آپ کو پراپرٹی نہیں خریدنی پاکستان میں تو اس ٹائم تک آپ نان فائلر ہے، تو آپ سے 12% جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوگی 236K کے تحت ایٹ دا ٹائم آف پرچیز، اور ایٹ دا ٹائم آف سیل کسی وجہ سے ان سے غلطی ہوگی، انہوں نے 12% کے بجائے 10% ود ہولڈنگ کی ہے، اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کو نوٹس ایشو ہو جائے کہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، جبکہ ان کو، کیونکہ ٹیکس والوں کو، FBR والوں کو ابھی تک ان کے سسٹم میں یا خود آپ دیکھ لیں ٹیکس ریٹرن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ POC کارڈ ہولڈر ہے، ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کا ہے لیکن POC کارڈ ہولڈر، نائکاپس یا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے یہ ریٹس اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، روٹین میں اگر ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں تو 3 to 4% آپ سے ود ہولڈ ہوگا سیل اینڈ پرچیز میں، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 6 to 8% ہوگا، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 1 جولائی 2024 کے بعد آپ کو 12% پرچیز پہ اور سیل پہ 10% آپ سے ود ہولڈ ہوگا، جو آبویسلی آپ پھر ریفنڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اماؤنٹ 40 ملین پہ بھی کافی ہے، یعنی 40 ملین 4 کروڑ پہ 40 لاکھ روپے آپ سے ٹیکس کٹے گا۔ ایک ایسا شخص جو POC ہولڈر ہے جس کی کوئی پاکستان سورس انکم نہیں ہے، وہ 40 لاکھ روپے ٹیکس دے گا، بے شک ایک ہی دفعہ دے سال میں یا 10 سال میں، لیکن اس سے اتنا ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور
اگر آپ 10 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی لیں گے تو پھر آپ کروڑوں میں، یعنی کہ اگر آپ لیں گے بائی کرنے کی کوشش، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک سیل کروں اپنی پراپرٹی اور اس کی قیمت اس وقت 11 کروڑ روپے ہے، تو آپ اس پر 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے. 1 کروڑ 10 لاکھ مائنس ہو جائے گا آپ کی. تو وہ جو آپ کا پروفٹ ہے یا بینیفٹ ہے، آپ کو 1 کروڑ کی گین ہوا ہے کیونکہ پراپرٹی مارکیٹس ایسی سلو ہو گئی ہیں، وہ ٹیکسیشن سارا وائپ آؤٹ کر جائے گا. اس لیے فنڈامنٹل رائٹس کی تو وائلیشن ہی وائلیشن ہے، لیکن آپ چپ کر کے بالکل بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے. فیکٹ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب مطلب ایک غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ نان ریزیڈنٹس کو بھی اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوگی. فائنانس بل 2024 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی رول کہ نان ریزیڈنٹ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں اپنی فائل کرنی، صرف اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے اگر اس سے ٹیکس ڈیڈکشن ہوئی ہے یا اس کی کوئی پاکستان سورس انکم ہے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. یہ لیٹسٹ فوٹو ہے لیکن تھوڑی سی اے آئی ایڈیٹڈ ہے. تو بہت شکریہ آپ کا چینل دیکھنے کا. کامنٹ ضرور کریں کہ یہ جو نان ریزیڈنٹ لوگ ہیں جو بزی ہیں ہماری اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی اتنی ہیوی ٹیکسیشن کیوں سٹارٹ کر دی گئی ہے، خاص طور پہ جب وہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور انویسٹمنٹ پہ تو ٹیکس کریڈٹس ملتے ہیں، یعنی ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے. اب اتنے ہائی ریٹس ٹیکس کے، اور یہ سارا پیسہ ریفنڈ نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں پڑا رہے گا. واٹس ایپ نمبر ہمارا یہاں بھی دیا ہوا ہے. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.